اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پخانے کے رستے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں آگاہی دوں گا۔ ہم اکثر ان سب بیماریوں کو ایک ہی لیبل دے دیتے ہیں کہ بواسیر، ٹھیک ہے، جس کو ہم بواسیر کہتے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں اینل فشر، اینل فسچولا اور ہیمرائڈس جو اصل بواسیر ہے، ہیمرائڈس، اور اینل کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ چار چیزوں کو ہم کٹھے ایک ہی میں ڈال دیتے ہیں بواسیر میں، یعنی اینل فشر، اینل فسچولا، ہیمرائڈز اور اینل کینسر۔ تو آگے چل کے میں آپ کو مزید تفصیل میں بتاتا ہوں ان بیماریوں کے بارے میں۔ اینل فشر یا اینل فشر کو عام فہم زبان میں کہتے ہیں پخانے کے رستے میں چیر۔ پخانے والی جگہ کے سوراخ اور اوپر تک ایک چیرا سا پڑ جاتا ہے لمبائی کی شکل میں، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سخت پخانہ آ کے یا ہم جب بہت مسالے دار غذائیں کھاتے ہیں یا پانی کم پیتے ہیں اور پخانہ ہمارا بہت خشک ہوتا ہے، یا کوئی اور بھی پخانے کے رستے کی انفیکشنز کی وجہ سے پخانے والے سوراخ اور اوپر تھوڑا سا ایک چیرا پڑ جاتا ہے، اسے اینل فشر کہتے ہیں۔ یہ باقی پخانے والے رستوں کی بیماریوں سے ایسے مختلف ہے کہ اس میں شدید درد ہوتا ہے، شدید درد، جبکہ بواسیر میں عام طور پہ یا اینل فسچولا میں اتنا درد نہیں ہوتا، نہ ہی اینل کینسر کے شروع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینل فشر کی پہچان یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، پخانہ تکلیف سے آتا ہے اور قبض ہوتی ہے، اور ہاتھ لگانے سے آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز محسوس ہو سکتی ہے اپنے پخانے والے رستے کے باہر یا اندر، خاص کر باہر۔ تو اس میں بھی خون آ سکتا ہے، لیکن خون بہت کم ہوتا ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی، اتنا نہیں ہوتا کہ مریض کو انیمیا ہو جائے یا ہیموگلوبن ڈراپ ہو جائے۔ سب سے بڑی علامت ہے پخانے کے رستے میں درد، بیٹھتے ہوئے تکلیف، اور پیشنٹ سے آپ پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ جی مجھے بڑا سخت پخانہ آ رہا ہے کچھ دنوں سے، اور اس کی وجہ سے یا اسے کوئی انفیکشن رہی ہوگی۔ تو یہ اس کی خاص پہچان ہے، درد زیادہ، اور یہ آپ اس کو اینل فشر کہتے ہیں، اور تفصیل سے بھی میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، ابھی فی الحال اتنا ہی تعارف کافی ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اینل فسچولا۔ فسچولا ڈاکٹری زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جہاں اندرونی جسم سے کوئی نالی نکل کے جلد پہ آ جائے۔ اس کیس میں پخانے والے رستے میں سے کوئی نالی نکل کے پخانے والے سوراخ کے ساتھ وہ نئی سوراخ کھل جاتا ہے، جو بہت چھوٹا ہے، نظر نہیں آئے گا آپ کو، وہ ڈاکٹر کو نظر آتا ہے۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ پخانہ کریں گے، استنجا کر کے فارغ ہوں گے، آپ کے کپڑوں پہ پخانے کے داغ آئیں گے، کیونکہ پخانہ والے رستہ تو آپ نے صاف کر لیا اور وہاں سے آپ فارغ ہو گئے، لیکن جو پخانے والی ناڑ میں اگر کچھ تھوڑا سا پخانہ یا پانی یا کوئی ایسی چیز ہے، مواد ہے، تو وہ اس ٹیوب کے ذریعے یا اس چھوٹی سی نالی کے ذریعے جو کہ پخانے والے رستے سے جلد پہ کھلے گی، جو پخانے کے سوراخ کے ساتھ ہے، اندر نہیں ہے، ساتھ ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی لوگ اس کو بھی بواسیر میں شمار کرتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو درد بھی ہو سکتا ہے، معمولی، زیادہ نہیں، خون بھی آ سکتا ہے لیکن وہ بھی زیادہ نہیں۔ بڑی کمپلینٹ اس میں یہ ہوگی کہ جب آپ استنجا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور آپ یعنی بظاہر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور بعد میں جب چیک کرتے ہیں تو آپ کی شلوار گندی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں فسچولا۔ فسچولا یعنی اندرونی جگہ سے کوئی ایک چھوٹی سی نالی نکل کے جلد پہ آ رہی ہو، یا کہیں اس کیس میں پخانے والے رستے کے قریب۔ یہ ایک بہت پرانی بیماری ہے، ہو سکتا ہے 20 سال سے آپ کو، 15 سال سے ہو، 10 سال سے ہو، تو مریض کو کیونکہ یہ بہت زیادہ تنگ نہیں کرتی،
انیمیا نہیں ہوتا، خون کی کمی نہیں ہوتی اور آتی جاتی رہتی. لیکن یہ پرماننٹ، یہ کبھی بند ہوتا ہے سوراخ، کبھی کھلتا ہے. یہ پخانے والے رستے کے ساتھ ہے، پخانے والے رستے کے اندر نہیں ہے. یہ پخانے والی ناڑ سے یعنی ریکٹم سے نکل کے اینس کے ساتھ ایک سوراخ ہے جسے ہم کہتے ہیں اینل فسچولا. اس کا کسی دوائی میں کوئی علاج نہیں، اس کا الٹیمیٹ آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور آپریشن میں یہ ناڑ کو کاٹ کے صاف کیا جاتا ہے، اور پھر وہ پخانے والے رستے کے ساتھ جو سوراخ چھوٹا، اتنا بڑا سوراخ نہیں ہے کہ آپ کو نظر آئے گا، معمولی سا ہے. ٹھیک ہے جی. ہیمرائڈس یا عام زبان میں انہیں پائلز بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو بواسیر کہتے ہیں. لوگوں کے اپنی اپنی ٹرمینالوجی ہے، کوئی کہتا ہے خونی بواسیر، کوئی بادی بواسیر. بہرحال اس کا پراپر نام انگریزی میں تو پائلز ہے اور میڈیکل لینگویج میں ہیمرائڈس. اب ہیمرائڈس کیا ہوتے ہیں؟ جو پخانے والا رستہ ہے ریکٹم، اس میں 3 وینز کا گروپ ہے جن کو جو اللہ نے 3 پوزیشن پہ ایڈجسٹ کیا، 3 o'clock، 7 o'clock اور 11 o'clock. میڈیکل میں اگر کسی چیز کی پوزیشن بتانی ہو تاکہ دوسرے کو سمجھ آئے ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم گھڑی کو یوز کرتے ہیں. 3 وینز کا گروپ ہے، 3 o'clock، 7 o'clock اور 11 o'clock. یہ ہیمرائڈل وینز ہیں، یہ ہمارے اندر نارملی موجود ہیں. ٹھیک ہے. بعض بیماریوں میں مسلسل قبض سے، بہت بیٹھنے سے، زیادہ کھڑے ہونے سے، بے انتہا مرچ مسالے کھانے سے یہ وینز کسی نہ کسی وجہ سے پھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کو وہ پھول کے بڑی ہو جاتی ہیں. ان سے خارش ہو سکتی ہے پخانے والے رستے میں، ان میں درد ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ ان میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو ہیمرائڈز یا پائلز 2 طرح کے ہوتے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل. انٹرنل وہ ہیں جو جسم میں، ریکٹم میں اس جگہ ہیں جہاں آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں جب تک ڈاکٹر نہ چیک اپ کرے. تو یہ عام مریض کو نہیں نظر آئیں گے، اس لیے ہم انہیں انٹرنل ہیمرائڈز کہتے ہیں یا انٹرنل پائلز. اس میں بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، درد بھی ہو سکتا ہے، قبض بھی ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھیں، سخت پخانا اور مسلسل قبض ان کو تیز کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے. اور ایک ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل ہیمرائڈز، یعنی وینز کا جو دوسرا گروپ ہے وہ سوج کے پخانے والے رستے کے قریب ہے، جو آپ ہاتھ سے چھو بھی سکتے ہیں. استنجا کرتے ہوئے آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے، نظر بھی آ سکتا ہے اگر آپ باہر سے دیکھیں تو. تو یہ ہو گئی ان کے ہیمرائڈز کے بارے میں، انٹرنل اور ایکسٹرنل. آپ جو عام طور پہ ذکر کرتے ہیں وہ ایکسٹرنل ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ پہ نظر آتی ہے. سب سے بڑی علامت بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور بلیڈنگ اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ یعنی خون کا لیول گرا سکتی ہے. ہمارے پاس ایک ہمارے بہت قریبی عزیز آئے پیشنٹ، ان کی علامت یہ نہیں انہوں نے بتایا پخانے میں خون ہے یا کیا ہے، اس کو تو انہوں نے اہمیت ہی نہیں دی کہ بواسیر ہوتی رہتی ہے. میرے پاس وہ کیوں آئے کہ جی ڈاکٹر صاحب چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے، وہ تھوڑا سا چلتا ہوں رکنا پڑتا ہے اور سینے پہ بوجھ آ جاتا ہے. تو میں نے ان کو چیک کیا، مردوں میں تو ہیموگلوبن 12+ ہی ہوتی ہے اکثر، یہاں تو 16 بھی ہے، 16+ بھی ہو سکتی ہے. ان کی ہم نے بلڈ سی پی کرائی اور ہیموگلوبن 4 تھی، 4، یعنی انہیں اتنی بلیڈنگ تھی. میں نے ان سے پوچھا آپ کو اندرونی رستے میں کہیں خون تو نہیں پڑتا؟ انہوں نے کہا نہیں جی بس کبھی کبھی بواسیر میں آتا ہے. میں نے کہا کب سے آ رہا ہے؟ بولے جی 1 سال سے آتا ہے. تو میں کر رہا ہوں اس کے لیے کچھ معجونے اور کریمیں لگا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ کو اتنی تکلیف ہے، آپ کے اندر خون کی کمی ہوگی اور آپ نے مجھے یہ بتانے کی زحمت ہی نہیں کی. آپ میرے پاس اس کی علامت سے آئے ہیں کہ سانس پھولتا ہے. تو بہرحال ان کا پھر ہم نے، کیونکہ بہت بری سٹیج تھی ان کی، تو آپریٹ کرا کے، کیونکہ یہاں تو گنجائش نہیں نا، اب 4 پہ سے نیچے کدھر لے جانا ہے انہیں، دنیا میں بھی تو رہنا ہے انہوں نے. تو بواسیر بادی لوگ اس لیے اسے کہتے ہیں حکیمی زبان میں کہ شاید اس میں خون تو نہیں آتا لیکن پخانے والے رستے میں خارش، درد،
قبض، سخت پخانا، اس لیے وہ اسے بادی بواسیر کہتے ہیں، اور خونی دب کہتے ہیں جب وہ خون آ رہا ہو۔ تو بواسیر کی سب سے بڑی علامت پخانے میں خون آنا ہے، اور یہی سب سے بڑی علامت پخانے میں خون آنا پخانے کے رستے کے کینسر کی بھی علامت ہے۔ ان دونوں کی سیم علامت ہے، ٹھیک ہے، یعنی بواسیر میں بھی پخانے میں خون آتا ہے اور اینل کینسر میں بھی آتا ہے۔ تو مریض تو کیونکہ اس کی اپنی زبان ہے اور اپنا ہے، وہ تو اسے بھی بواسیر ہی کہتا ہے۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ اینل فشر، اینل فسچولا، پائلز اور اینل کینسر، وہ سب کو بواسیر میں ہی گنتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ رک کے مجھے صرف ایک جواب بتائیں، جب میرے پاس ایک مریض آتا ہے تو میں کیسے دیکھوں اسے اینل فشر ہے، اینل فسچولا ہے، ہیمرائڈز ہیں، اللہ نہ کرے اینل کینسر ہے؟ یہاں میرے پاس وہ بھی بہت سے مریض آئے ہیں جن کو ہم نے ڈائیگنوز کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت سوائے کفن دفن کے بندوبست کے اور ہو نہیں سکتا، اتنا ڈیلے ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر کیسے، وجدان سے تو نہیں چلتے نا، چیک سے چلتے ہیں۔ تو ڈاکٹر تو چیک کر سکتا ہے، ہم اس کے لیے پخانے والے رستے کو آنکھ سے دیکھتے ہیں، انگلی سے محسوس کرتے ہیں، اور ایک پروسیجر ہے جسے ہم کہتے ہیں پروکٹوسکوپی۔ کوئی بے ہوش نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، پروکٹوسکوپی کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں ایکسٹرنل ہیمرائڈ ہے، انٹرنل ہے، یا کوئی بری حالت ہے، یا خدا نہ خواستہ یہ کینسر تو نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، بیماری شروع سے ایک ہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 20 سال بواسیر رہی تو بعد میں کینسر بن گیا، کینسر علیحدہ ہے، بواسیر علیحدہ ہے۔ تو پراپر علاج کے لیے چیک اپ ضروری ہے، آپ یہاں جس کو بھی گئیں۔ اب چلیں، خواتین کو تو یہ چوائس ہے، جا کے لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں جو سمجھ رکھتی ہو۔ ہر لیڈی ڈاکٹر تو نہیں چیک کر سکتے نا، وہ زنانہ ڈاکٹر ہے، پر یہ تو نہیں مطلب اسے یہ بھی علم ہے۔ تو مردوں کو کہاں کریں؟ عورتیں تو بعض اوقات پھر چیک کرا لیتی ہیں، مرد کہیں نہیں چیک کراتے۔ اب آپ ان سے میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ خواتین کو تو میں زنانہ ڈاکٹر کے پاس بھیج دوں گا، آپ کو کس کے پاس بھیجوں؟ آپ کا الٹیمیٹلی تو مرد نہیں چیک کرنا نا۔ تو آپ دل بڑا کریں اور چیک اپ کروائیں، سوائے چیک اپ کے کوئی رستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیماریاں 20-20 سال چلتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہ کھایا تو ٹھیک ہو گئے، وہ کھایا تو ٹھیک ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بیماری خود بریک پہ چلی جاتی ہے اور پھر جب مرضی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی بیماری ہے، فشر ہے، فسچولا ہے، ہیمرائڈز ہیں، یہ کینسر، یہ شروع سے ہیں۔ بواسیر کبھی بھی نہیں بنے گی کینسر میں۔ ہاں یہ بات ہے، دونوں کی علامت سے میں پخانے میں خون آنا، درد بھی ہو سکتا ہے، خارش ویسے بواسیر میں زیادہ ہے، اس میں کم ہوتی ہے۔ اب بواسیر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم نے 3 ڈگریز رکھی ہوئی ہیں۔ پہلی کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ڈگری ہیمرائڈز۔ اس میں آپ عام طور پہ اگر اپنے پخانے والے رستے پہ ہاتھ لگائیں، آپ کو کچھ نہیں محسوس ہوگا۔ جب آپ پخانے کے لیے بیٹھیں گے، استنجا کریں گے، تو آپ کو ذرا سا محسوس ہو سکتا ہے، یعنی اس حالت میں جب آپ پخانے کے لیے بیٹھے ہیں استنجے کے بعد محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ شروع اور معمولی ہے۔ دوسری ہے سیکنڈ ڈگری۔ سیکنڈ ڈگری میں جو ہی آپ پخانہ کرنے بیٹھیں گے، خون، درد، خارج یہ تو جو ہے ہوگی، پخانے والا رستہ باہر آ جائے گا۔ جو آپ ہاتھ سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو کوئی اندر سے چیز باہر آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ بے شمار لوگ اپنا سیلف ایگزامینیشن کر کے آتے ہیں، شیشہ رکھ کے خود دیکھتے ہیں، اپنی اپنی سائنس ہے نا جی، تو وہ بتاتے ہیں آگے۔ وہ میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کے دیکھے ہوئے پہ میں کیسے فیصلہ کروں گی، یہ تو ڈاکٹر خود دیکھے گا۔ تو سیکنڈ ڈگری میں جب مریض بیٹھے گا پخانے کے لیے، تو پخانے والا رستہ باہر آئے گا اور عموماً خود ہی چلا جائے گا۔ تھرڈ ڈگری میں کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ ڈگری میں جب پخانے کے لیے بیٹھے گا، واضح باہر آئے گا اور جائے گا نہیں خود بخود، آپ کو ہاتھ سے واپس دھکیلنا پڑے گا، شروع میں آسانی میں اور بعد میں مشکل سے، لیکن چلا جائے گا الٹیمیٹلی۔ چوتھی، اس میں 3 تو ڈگریاں ہوں گی۔ چوتھی ایک کنڈیشن وہ ہے کہ جہاں مریض آتا ہے بیٹھ نہیں سکتا، کھڑے نہیں ہو سکتا، پخانے والی جگہ بے شمار سوجی بھی ہوتی ہے اور بے انتہا پین ہوتا ہے۔ وہ جب ہم چیک کرتے ہیں، بے شمار کو چیک کیا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ کافی ساری ایک چیز باہر ہے اور اس میں انتہائی کلر چینج ہوا ہے۔ وہ عموماً تب ہوتا ہے جب ان وینز میں، آپ کو پتہ ہے نا ہیمرائڈز اصل میں تو وینز ہیں، وین میں کہیں کلاٹنگ ہو جاتی ہے یا تھرومبوسس جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ بعد میں بہت پینفل ہوتی ہے۔
اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پخانے والی جگہ پرولیپس یعنی باہر ہی آئے، اندر جائے نہ کسی طریقے سے، یہ سب پھر کرنا پڑے گا کچھ۔ بواسیر کے عموماً تو کوئی بڑا علاج چاہیے نہیں ہوتا، سب سے پہلے ضروری ہے تشخیص کریں کہ ہے کیا۔ اس کے بعد عموماً گرم پانی میں بیٹھنا، چھلکا اسمگول زیادہ کھانا، وہ چیزیں استعمال کرنا جو پخانے کو نرم کرتی ہیں، ایسے سے ہی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی بلیڈنگ اتنی ہے کہ ہیموگلوبن 4 ہے تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر آپریٹ کرائیں گے، وہ وینز کے لیے کچھ کیا جائے گا۔ آپریشن میں جو ہے ہیمرائڈیکٹمی کہلاتا ہے، اس میں یہ تینوں ناڑیں کا گروپ کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا تکلیف دہ ہے لیکن جان لیوا نہیں اور بچت ہو جاتی ہے، اور یہ آسان ہے۔ آج کل تو کیا، آج سے 30 سال پہلے ایک تھا وہ، لیکن ہے عام آدمی کے لیے نہیں ہے، ہے وہ پریویلیجڈ بندوں کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں کرائیو سرجری۔ کرائیو سرجری کہتے ہیں ٹھنڈ سے علاج نا، تو اس میں ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے موقع کو، جس کو آپ موقع کہتے ہیں یا ہیمرائڈز جو ہیں، ان کو وینز کی جو سوجن ہے اس کو پکڑتے ہیں اور نائٹرس آکسائڈ گزارتے ہیں۔ نائٹرس آکسائڈ اس موقع کو فریز کر دیتی ہے۔ جو چیز فریز ہو جائے گی آپ کو درد بھی نہیں ہوگا۔ میں یاد ہے جب میں ہاؤس جاب میں تھا سرجری میں، تو ہمارے استاد امتیاز رسول صاحب کیا کرتے تھے یہ، تو اکثر مریض جو ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ پریویلیج لوگ ہیں، عام بندے تو ہے نہیں، تو وہ اسی ٹیبل پہ اخبار بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، نیچے پیچھے ان کا آپریشن ہو رہا ہے، یعنی اتنی بھی فیلنگ نہیں ہے، اخبار میں سے بھی ان کا دھیان نہیں ہٹتا۔ تو چل کے آتے ہیں، چل کے جاتے ہیں۔ ابھی بھی اب تو زیادہ آسان ہو جانا چاہیے، لیکن ہے ابھی بھی عام آدمی کی اپروچ میں نہیں ہے، ابھی بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہی ہے، لیکن آسان بغیر تکلیف کے ہے۔ تو یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو کرائیو سرجری، ٹھیک ہے، کرائیو سرجری بھی ہے، ہیمرائڈیکٹمی بھی ہے، جو ضروری ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، ہر چیز بواسیر نہیں ہے۔ بواسیر تو تب ڈکلیئر کریں گے نا جب آپ نے چیک کر لیا، چیک کر کے ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی تمہیں فشر ہے، تمہیں فسچولا ہے، تمہیں ہیمرائڈز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امید ہے آپ کو کچھ سمجھانے میں کامیابی ہوگی۔ آگے میں آپ کو اینل کینسر کے بارے میں بہت مختصر بتا دوں کہ اینل کینسر جو ہے یہ شروع سے ہی کینسر ہوتا ہے، علامت بلیڈنگ ہوتی ہے، اور کیونکہ ہمارے ملک میں نہ مرد چیک کراتے ہیں نہ خواتین، تو یہ بہت بگڑ جاتا ہے۔ جب وہ چیک کرانے پہ راضی ہوتے ہیں اس وقت عموماً دیر بہت ہو چکی ہوتی ہے نا، بڑی بدقسمتی ہے، بہت بدقسمتی ہے۔ آپ اپنے سامنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ اگلے 1 سال میں وہ کیسے موت کے منہ میں جاتا ہے، موت کے منہ میں تو پہلے ہی چلا گیا ہوتا ہے، اب مرتے ہوئے اسے ذہن میں آتا ہے علاج ہونا چاہیے، پھر تو وہ کہتا ہے جو مرضی کاٹو نکال دو میرے جسم سے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، آپریشن کا بھی ایک وقت ہے، جب وہ اس وقت پہ ہوگا تبھی جان بچے گی۔ تو آپ سے درخواست ہے، اگر آپ خواتین ہیں تو جا کے لیڈی ڈاکٹر سرجن، یہ گائناکولوجسٹ کا کام نہیں ہے۔ عام بندے جاتے ہیں گائناکولوجسٹ کے پاس، گائناکولوجسٹ کا کام حمل، بچے کی پیدائش یا زنانہ رستے جو ہیں ولوا وجائنا، اس سے ریلیٹڈ ہے گائنی۔ ریکٹم گائنی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، جیسے پیشاب کی نالی بھی گائنی میں نہیں آتی، اس کے لیے بھی یورولوجی ہے، الگ شعبہ ہے۔ تو ریکٹم جنرل سرجن کے پاس آتا ہے، تو ڈھیر خواتین جنرل سرجنز ہیں۔ مردوں کو تو الٹیمیٹلی میل ڈاکٹر ہی ہے جی، اگر آپ نہیں ہمت کرتے پھر اللہ مالک کیا ہے، دنیا تو چلنی ہے، میرے بغیر بھی اور اوروں کے بغیر بھی۔ اللہ حافظ۔ میں نے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک بلاگ بھی بنایا ہے جس کا ایڈریس آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیوز ہیں ہماری بیٹیاں، بیٹے، بچے سب دیکھتے ہیں، تو یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ویڈیو ایسی ہو جیسے کہیں جی عورتیں نہ دیکھیں، کسی کو کہیں۔ بچوں کے لیے تو ایج ریسٹرکشن ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ بھی تجربہ ناکام ہے، میں نے ڈال کے دیکھی ہے۔ وہ پھر جس پہ ایج ریسٹرکشن ڈالتے ہیں نا تو وہ یوٹیوب کھولتا ہی نہیں جب تک آپ لاگ ان نہ ہو رہا۔ 80% یوٹیوب یوز کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں لاگ ان کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بلاگ میں آپ کے پاس اور بھی شیئر کروں گا۔ تو اس پہ یہ ہے کہ میں کچھ تصویریں بھی لگاؤں گا، کیونکہ ویڈیو میں تصویر ڈالنا اچھی بات نہیں ہے، تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، تو جن کو ضرورت نہیں ہے تو اس بلاگ پہ وہی لوگ تصویریں دیکھیں جنہوں نے اس سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میڈیکل کی جو پکچرز ہیں، چاہے ڈائیگرامز ہیں یا گرافکس ہیں،
تو عام یوٹیوب چینل میں تو نہیں ڈال سکتے نا، کہ اس کے اوپر تو وہ پھر قانون لگے گا، اور پھر مناسب بھی نہیں ہے اپنی بچیاں چھوٹی بچے جن کو نہیں ضرورت انہوں نے کیا دیکھنا ہے. اس لیے میں نے ایک بلاگ کریٹ کیا ہوا ہے جو جلدی میں اس ویڈیو کو اس سے لنک کر دوں گا، ابھی فی الحال نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے جی.